چیپٹر 3 وحدانیت کے تصور کا ارتقاء۔ اس کائنات میں ہر چیز حرکت اور تبدیلیوں کی زد میں رہی ہے، کسی کو بھی پائیداری اور دوام میسر نہیں۔ مادی اشیاء ہوں یا خیالات، سبھی ایک وقت میں پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے پھولتے ہیں اور بالآخر مٹ جاتے ہیں۔ یہ حسن ظن کا کمال ہے کہ جو چیز زندگی بھر ہمارے سامنے رہتی ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید وہ ہمیشہ سے اسی طرح سے ہے۔ انسان کی لاکھوں سال کی 99.9% زندگی آج کی دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے وجود میں آنے سے پہلے ان مذاہب کے عقائد کے برعکس کسی اور طرح کے مذہبی خیالات میں گزری۔ موجودہ بڑے بڑے مذاہب کی چند ہزار سالہ زندگی پوری انسانی تاریخ کا عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ تاریخی لحاظ سے مذاہب کو 3 بڑے مجموعوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، قبل از تاریخ کے مذاہب، یعنی تحریر ایجاد ہونے سے پہلے کے مذاہب۔ آثار قدیمہ کی تحقیق سے ہمیں ان کے بارے میں کچھ معلومات ملی ہیں۔ نمبر 2، کلاسیکل مذاہب، جب انسان نے لکھنا سیکھ لیا تھا اور ہم ان کی تحریروں اور چھوڑی ہوئی اشیاء سے ان کے عقائد کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، قبل از تاریخ کے وہ مذاہب جو آج بھی ان قبائل میں موجود ہیں جو ابھی تک زمانہ جدید سے قبل کی اقتصادی و سماجی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت ہی قدیم زمانے میں ہر جگہ قدیم لوگوں میں صرف وہی مذاہب تھے جن میں متعدد خداؤں پر ایمان ہوا کرتا تھا۔ مذاہب کی تاریخ میں ایک خدا کا تصور بڑی دیر کے بعد ظہور میں آیا۔ کثرت پرستی سے وحدانیت تک کا سفر انسان نے ہزاروں سال میں طے کیا، کیونکہ اس دوران انسان اپنی دنیا کے ماحول کے بارے میں بہت سا علم حاصل کر چکا تھا۔ اب اس کے لیے سب اشیاء صاحب شعور نہیں رہی تھیں اور نہ ہی وہ اپنی مرضی کی مالک تھیں۔ چنانچہ دیوتاؤں کی انفرادی حیثیت رفتہ رفتہ ختم ہونے لگی۔ سماجی اور معاشی سطح پر بھی ترقی ہونے سے انسانی سماج میں ایک ایسا مدنی اور سیاسی ڈھانچہ تشکیل پانے لگا جس سے بادشاہی طرز حکومت کا آغاز ہوا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ خدائے واحد کے خیال نے اپنی موجودہ شکل میں پہنچنے کے لیے طویل عرصے پر محیط ارتقائی مراحل کا سفر طے کیا۔ پہل تصور وحدانیت کا آغاز مونارکنیزم یعنی بادشاہ کی پرستش سے شروع ہوا۔ جیسے ایک بادشاہ اپنے لوگوں سے بلند تر قوت اور اقتدار کا مالک ہوتا ہے، سو اس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ دیوتا باقی سب دیوتاؤں سے بلند ترین منصب کا مالک ہے، یعنی دیوتاؤں کا بھی کوئی بادشاہ ہوگا۔ مختلف جغرافیائی خطوں میں سب سے بڑے خدا کو لوگوں نے اپنے اپنے نام دیے۔ مثال کے طور پر قدیم یونان میں زیوس دوسرے تمام دیوتاؤں سے اعلیٰ ترین حیثیت کا مالک تھا۔ یہی نقطہ نظر بابل اور مصری اقوام میں پایا جاتا تھا۔ اہل بابل کا سب سے بڑا خدائے مردوک کہلاتا تھا جو دیگر دیوتاؤں سے اعلیٰ و ارفع تھا۔ اسی طرح مصریوں کا سورج دیوتا ری دوسرے تمام دیوتاؤں کا حکمران تھا۔ اس نظریے کا اگلا اور ارتقائی قدم مونولیٹری کہلاتا ہے، جس کے مطابق یہ عقیدہ قائم ہوا کہ دوسرے دیوتا بھی موجود ہیں لیکن عبادت صرف ایک ہی کی ہو سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال قبل مصر میں پہلی دفعہ ایک بادشاہ اخناتون نے ایک فرمان جاری کیا کہ صرف آفتاب دیوتا آٹن کی ساری دنیا کے خدائے واحد کی حیثیت سے عبادت کی جائے۔ سب دیوتاؤں کی خصوصیات اس ایک خدا میں مجسم ہو گئی ہیں، چنانچہ دیگر سب دیوتاؤں کے معبود بند کر دیے گئے۔ آٹن کی عبادت مصریوں کے لیے نئی نہ تھی، لیکن ایک خدا کا تصور ضرور نیا تھا۔ اخناتون نے آٹن کا کوئی مجسمہ بنانے کی بھی اجازت نہیں دی، لیکن خدائے واحد کے تصور کو قائم کرنے کی اس بادشاہ کی کوشش ناکام ہو گئی۔ اسے مذہب سے منحرف قرار دیا گیا اور اس کی موت کے بعد ایک سے زیادہ دیوتاؤں کی عبادت پھر سے شروع ہو گئی۔ ڈارون کی تحقیق کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اخناتون کے اسی خدائے واحد کے تصور سے متاثر ہوئے تھے، اور آتھرو ویگل کا کہنا ہے دور توہمات اور ایک ایسے ملک میں جہاں معبودوں کی کثرت انتہا کو پہنچ چکی تھی، اخناتون نے ایسا وحدت پرست مذہب ایجاد کیا جو پاکیزگی میں صرف عیسائی مذہب کے بعد دوسرا تھا۔ لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصریوں کے اندر دیوتاؤں کو ضم کر کے ایک خدائے واحد میں تبدیل کرنے کا رجحان پایا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال قبل ایران میں زرتشت مذہب میں بھی ایک ہی بڑے خدا کا ذکر کیا گیا ہے جس نے کثرت پرستی کی مذمت اور توحید کی تائید کی ہے۔ زرتشت نے خدا کا غیر مرئی اور روحانی تصور پیش کیا۔ اسے بھی اس مذہب کو پھیلانے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن شاہ ایران گشتاسپ کے دین زردشتی قبول کرنے سے اس مذہب کو پھیلنے کے مواقع میسر آئے۔ دین زردشتی میں خدا کا سب سے قدیم اور سب سے اعلیٰ تصور پایا جاتا ہے۔ خدا کا نام اہورا مازدا ہے۔
اس میں خدا کو نور قرار دیا گیا اور وہ تمام صفات شامل تھیں جو جدید تصور وحدانیت کا حصہ ہیں، یعنی وہ تمام چیزوں کا خالق، تمام عالم کا پیدا کرنے والا، بہترین، غیر متغیر، رحیم، خود مختار، انسانی روح کا خالق اور پاکیزگی کا منبع تھا۔ زردشتی تصور خدا البتہ قادر مطلق نہ تھا، کیونکہ اس کے سوا ایک دوسری قوت بھی موجود ہے جو ہر چیز میں اس کی مخالفت کرتی ہے، جس کا نام اہرمن ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی برائی اہرمن کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اسلام اور عیسائیت میں شیطان کا تصور یہودی مذہب سے آیا اور خود یہودی مذہب نے اسے ایران سے لیا تھا۔ زرتشت نے یہ بھی بتایا کہ یزداں خدا کی پیروی کرنے سے جنت حاصل ہوگی اور اہرمن کا اتباع کرنے سے جہنم میں جانا ہوگا۔ زرتشت کے اقوال پر مشتمل کتاب اوسطا میں 7 غیر فانی ہستیوں کا ذکر بھی موجود ہے، جن سے یہودیوں نے ملائک کا تصور اخذ کیا کہ خداوند کے تخت کے سامنے 7 روحیں ہیں۔ تاریخی حقائق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ توحید کا ابتدائی تصور مصر میں ایک آفتاب پرست بادشاہ اور ایران میں آتش پرست مفکر نے سب سے پہلے پیش کیا۔ الہامی مذاہب میں خدائے واحد کا تصور بعد میں آیا اور ابتدائی مبہم تصور سے ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا اسلام کے مروجہ واضح تصور توحید تک پہنچا۔ دراصل اس دنیا و کائنات کے انسانی علم میں جوں جوں گہرائی پیدا ہوئی اور اس نے فطرت کے تمام مظاہر کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط دیکھا تو اسے ایک سپریم خدا کا خیال پیدا ہوا۔ عہد نامہ عتیق کے مطابق حقیقی وحدانیت کا تصور عبرانی مذہب اسرائیل سے شروع ہوا۔ اسی خدائے وحدانیت پر ایمان جزیرہ نما عرب میں ابھرنے والے دیگر مذاہب کے عقائد کا حصہ رہا ہے۔ 1800 سال قبل مسیح میں صحرائے عرب کے کناروں پر ایک گمنام نیم خانہ بدوش قبیلہ آباد تھا۔ ان کے آباء و اجداد کے دیوتا کا نام یہوہ تھا۔ اس خانہ بدوش قبیلے کے ایک بزرگ ابراہیم اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے اور مقام سے حران آ گئے۔ وہاں ابراہیم یہوہ کے ساتھ اپنی ملاقات کے عجیب تجربے کا ذکر کرتے ہیں، جس میں یہوہ اسے اپنے قبیلے کو کنعان فلسطین لے جانے کو کہتا ہے۔ وہاں بقول ابراہیم کے خدا کے ساتھ ایک معاہدہ طے پاتا ہے جسے میثاق بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ خدا اسرائیل کو اپنی پیاری ترین امت کے طور پر منتخب کر لیتا ہے۔ اس معاہدے پر ابراہیم اپنا ختنہ کرا کے مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں۔ یہودی مذہب اپنے پیش رو مذاہب عیسائیت اور اسلام کی طرح اپنے بانیان کے دور میں ہی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا تھا۔ ایک قادر مطلق خدا کے تصور کی تکمیل کے لیے اسرائیلی انبیاء کو 1000 سالہ لمبی اور پیچیدہ تاریخ سے گزرنا پڑا۔ یہ بات بھی دلچسپی کی حامل ہے کہ تورات کے مطابق خدا کا اصلی نام یہوہ ہے، جبکہ اسی سلسلے کے توحید پرست مذہب اسلام نے خدا کا نام اللہ بتایا۔ ایک خدا کے ماننے کے بعد اسرائیلیوں کو ایک بادشاہ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تورات کے مطابق ان کا مطالبہ تھا کہ دوسری قوموں کی طرح ہمارا بھی ایک بادشاہ ہو۔ اسرائیلیوں کا یہ مطالبہ قابل فہم ہے کہ یہ نیم خانہ بدوش در بدر رہنے والا قبیلہ اب مستقل طور پر سکونت پذیر ہونے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن سموئیل پیغمبر کے نزدیک ایسا کرنا خدائے واحد کے استرداد کے برابر تھا، کیونکہ خدا کے ساتھ معاہداتی رشتے کے مطابق یہودا خدا ہی ان کا بادشاہ تھا۔ چنانچہ 500 سال اسرائیلی قوم کے گناہوں اور خدا سے انحراف کے واقعات کے بعد بالآخر خدا نے ان کو بادشاہ بنانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت صالح پہلا قبائلی بادشاہ بنا اور طے پایا کہ یہوہ خدائے واحد کی علامتی حکمرانی اسرائیل کے بادشاہ کی وساطت سے ہوگی۔ داؤد تمام قبائل کو اکٹھا کر کے اسرائیل کا پہلا حقیقی بادشاہ بنا۔ اس دوران اسرائیل کے قبائلی رئیس ابراہیم اور اس کے جانشین اپنی قوم کو بار بار یقین دلا چکے تھے کہ خدا کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے مطابق خدا کی محبوب امت ہونے کے ناطے خدا نے خود کو ان کا ہمیشہ کے لیے ساتھ دینے کا پابند کر لیا ہے۔ داؤد اسرائیلیوں کا بادشاہ تو بن گیا، لیکن سلطنت موجود نہ تھی۔ دیگر قوموں کی طرح انہیں بھی ایک مقدس شہر کی ضرورت تھی، چنانچہ انہوں نے کنعانیوں فلسطین کے شہر یروشلم پر حملہ کر کے اسے حاصل کر لیا۔ داؤد نے زائن پہاڑی پر ایک عبادت گاہ بنوائی، جہاں لکڑی کا وہ صندوق رکھ دیا گیا جس میں خدا کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی لوحوں کو رکھا ہوا تھا، جنہیں اسرائیلی جہاں جاتے ساتھ لے جاتے۔ اس خداوند یہوہ کے صندوق کا پس منظر گرانٹ ایلن کے مطابق یوں ہے: یہوہ دیوتا شروع میں محض ایک لنگ تھا جو ایک صندوق میں محفوظ رکھا جاتا تھا۔ پتھر کے اس لنگ پر کچھ نقوش بنے ہوئے تھے اور جس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ وہ ایک کتبہ ہے۔ روایات سے ظاہر ہے اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہوہ خدا خود صندوق میں رہتا ہے، جسے یہودیوں کے پیغمبر سفر و خضر میں ساتھ لیے پھرتے تھے
اور یہ مقدس صندوق دشمنوں اور ان کے معبود پر فتح کا سبب بنا کرتا تھا۔ اسرائیلی خانہ بدوش ہونے کی وجہ سے مستقل عبادت گاہ سے ناواقف تھے۔ وہ مقدس عہد نامے کے لوحوں کو لکڑی کے صندوق میں اٹھائے پھرتے، جہاں کہیں ڈیرا ڈالتے اسے بھی ایک خیمہ میں رکھ دیتے۔ چنانچہ جب داؤد نے ایک عبادت گاہ کے لیے پکی عمارت بنانے کا فیصلہ کیا تو یہودیوں کے کچھ حلقوں کی طرف سے اس کی مخالفت کا اشارہ یوں ملتا ہے کہ ایک دوسرا نبی نیتھن خدا کا پیغام لے کر آتا ہے کہ خدا کے اس علامتی صندوق کو خیمے میں ہی رکھنے کی روایت کو باقی رکھا جائے، لیکن وہ دیکھ چکے تھے ان کے قریب رہنے والی قوموں نے اپنی پکی عبادت گاہیں تعمیر کروا رکھی ہیں جہاں ان کا بال دیوتا موجود رہتا تھا۔ گویا اس وقت پکی عبادت گاہ بھی تعمیر کرنا خدا کی خلاف ورزی کے مترادف تھا۔ چنانچہ وہ کام جو حضرت داؤد نہ کر سکے وہ حضرت سلیمان نے اپنے امن و خوشحالی کے دور میں کر دیا۔ اسرائیلیوں پر خوشحالی کا یہ دور حضرت سلمان کی دوسری آس پاس کی قوموں پر فتوحات اور بھاری ٹیکس لگانے کے نتیجے میں آیا تھا۔ حضرت سلیمان نے کنعانی مزدور اور ماہرین تعمیرات کی مدد سے پہلی شاندار عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کی، جس کی تعمیر میں 13 سال لگے اور وہاں ایک بڑے جشن کے بعد خدا کے معاہدے کے صندوق کو اس کے اندر رکھا گیا۔ جدید تاریخی مطالعہ اس بات کی توثیق کرتا ہے کہ بے شک یہودیوں کے روایتی خدائے واحد کا تصور توریت کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے، لیکن کتاب پیدائش جینیسس کی کہانیوں کے مطابق ابراہیم کا مذہب اور اسرائیلیوں کے آباء و اجداد خدائے واحد پر ایمان رکھنے والے نہیں تھے، بلکہ اپنے قبائلی دیوتا کی پوجا کرتے، اسے کبھی باپ کا خدا اور پھر بعد میں اسرائیلی دیوتا یہوہ کو آباء و اجداد کا خدا یعنی دا گاڈ آف دا فادرز کہہ کر پکارا جانے لگا۔ حتیٰ کہ یہوہ خدا جو بعد میں زمین و آسمان کا خدائے واحد قرار پایا، پہلے پہل سب کا ایک خدا نہیں تھا، دوسرے دیوتا بھی زندگی اور اس کی نشو و نما کے لیے ضروری تھے۔ البتہ یہوہ خدا کے ساتھ وفاداری لازمی تھی، چنانچہ دوسری قوموں کے بھی اپنے اپنے خدا تھے۔ چنانچہ اسرائیلیوں کا ابتدا میں یہ خیال نہیں تھا کہ ان کا خدا دوسرے سب دیوتاؤں سے طاقتور ہے۔ اس کا پتہ یوں چلتا ہے کہ جب اسرائیلی مستقل سکونت اختیار کر کے رہنے لگے اور کنعانیوں کے ساتھ مل کر وہ بھی کاشتکاری کے پیشے سے منسلک ہو گئے۔ کاشتکاری خانہ بدوش اسرائیلیوں کے لیے ایک نیا پیشہ تھا۔ انہیں اپنی فصلوں کی اچھی پیداوار کو یقینی بنانے کے لیے کنعانیوں کے دیوتاؤں میں کشش محسوس ہوئی، جو زمین کی زرخیزی برقرار رکھنے اور اچھی فصل پیدا کرنے کے ذمہ دار تھے۔ چنانچہ وہ اپنے انبیاء کی ناراضی مول لینے کے باوجود کنعانیوں کے بال دیوتا بچڑے کی پوجا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ ان کے بزرگوں کے بتائے ہوئے اپنے خدائے واحد میں اس کے صحرائی پس منظر ہونے کی وجہ سے زمین کو بارآور کر سکنے کا کوئی تصور ہی موجود نہ تھا۔ اسرائیلی نبیوں کی کوشش تھی کہ اسرائیلی یہوہ خدا کے ہی وفادار رہیں، لہٰذا خدائے واحد کی عبادت میں بھی ایسی مذہبی رسومات شامل کر لی گئیں جن کا تعلق زمین کی زرخیزی کو برقرار رکھنا تھا۔ اس طرح زمین سے متعلقہ دیوتاؤں اور اسرائیلی خدائے واحد کے درمیان جد و جہد کئی سو سال تک جاری رہی۔ بالآخر یہوہ خدا ایک خدائے واحد کے طور پر تسلیم کر لیا گیا جو فصلوں، بارشوں اور زمین کا بھی خدا ٹھہرا۔ یوں شدید جد و جہد اور تصادموں کے بعد اسرائیلی یہ سمجھنے لگے کہ ان کا خدا یہوہ دنیا میں سب سے بڑا ہے، جو بالآخر رفتہ رفتہ اس عقیدے پر منتج ہوا کہ وہی خدا ساری دنیا اور کائنات کا قادر مطلق ہے، جس کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ نسل در نسل اسرائیلی انبیاء کی مسلسل جد و جہد میں کنعانیوں کا دیوتا بال شکست کھا چکا تھا اور اسرائیلیوں کا یہوہ بلا شرکت غیر ساری دنیا کے ایک خدا کے طور پر تسلیم کیا جا چکا تھا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ابتدا اسرائیلی ناقص وحدانیت پر یقین رکھتے تھے، جس میں ایک سپریم خدا پر ایمان تو تھا، لیکن خدا صرف واحد ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ خدائے واحد پر ایمان اور کثرت پرستی کے درمیان والی حالت تھی۔ اسرائیلی آہستہ آہستہ ان اثرات سے نکلے، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب یہ قبول کر لیا گیا کہ خدائے واحد کو اسرائیل سے باہر پوجا نہیں جا سکتا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدائے واحد یا بکثرت متعلقہ قوم کے ساتھ اس کا رشتہ ذاتی نوعیت کا بن جاتا ہے۔ وہ متعلقہ قوم اور زمین سے وابستہ بھی ہوتا ہے اور ان کی شناخت بھی۔ بابل میں جلاوطنی کے دوران ایک ایسا وقت بھی آیا کہ یہودی دل چھوڑ بیٹھے کہ خدا کے مقابلے میں بابلی دیوتا مردک زیادہ طاقتور ہے، اس نے ان کے خدا کو شکست دے دی ہے، لیکن ان کے نبی ان کو یقین دلاتے رہے کہ یہوہ خدا ہی سب سے بڑا خدا ہے اور وہ دوسری قوموں کا بھی خدا ہے۔ اسرائیلیوں پر جب زوال آتا تھا تو انہیں ڈرایا جاتا تھا کہ روگردانی کرنے پر خدا نے انہیں سزا دی ہے۔ اب یہودیوں کا یہوہ ساری کائنات کے واحد خدا کی حیثیت حاصل کر چکا تھا۔ مشرق وسطیٰ کے دیگر مذاہب نے بھی اسرائیلیوں کے ہی تصور خدا کو اپنایا۔
یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہودیوں کا خدا کو ایک کہنا کوئی ریاضیاتی مسئلہ بھی نہیں تھا، اس لیے عبرانی زبان ہیبرو میں احد کا مطلب لاسانی یونیک بھی ہے، یعنی دوسروں کی طرح کا نہ ہو، اس جیسا کوئی اور نہ ہو۔ یہودیوں کے نزدیک خدا کا مقبول ترین نام ہمارا باپ اور فادر ہے۔ یہوہ دیگر اقوام کے معبودوں کی طرح انسانی صورت و صفات کا حامل تھا، چنانچہ عہد نامہ قدیم میں ذکر ہے، اور انہوں نے خداوند کی آواز سنی جو ٹھنڈے باغ میں پھرتا تھا، اور آدم اور حوا نے خود کو خداوند خدا کے سامنے سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ گرانٹ ایلن کے مطابق یہوہ چونکہ تولید اور تخلیقی قوت لنگ کا دیوتا تھا، یہی وجہ ہے کہ ابراہیم اس سے اپنے بے اولاد ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہوہ صرف انسانی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے اور خاص طور پر پہلی اولاد کی بھینٹ چاہتا ہے۔ چنانچہ سموئیل پیغمبر نے اپنی اکلوتی اور کنواری بیٹی کو یہوہ کے حضور قربان کر دیا تھا۔ اسی طرح ابراہیم نے بھی اپنے بیٹے کو چھری سے ذبح کرنا چاہا، لیکن یہوہ خدا نے اسے روک دیا، کیونکہ وہ ابراہیم کی نسل کو آسمان کے ستاروں اور دریا کی ریت کی مانند بڑھانا چاہتا تھا۔ حضرت داؤد نے یہوہ خداوند کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت صالح کے 2 بیٹوں اور 5 نواسوں کی قربانیاں دیں۔ گرانٹ ایلن کا خیال ہے کہ انسانی قربانیوں کی جگہ بعد میں ختنہ نے لے لی۔ یہوہ تصور خدا میں اسرائیلیوں نے بعد میں دوسرے سب قوموں کے دیوتاؤں کی صفات بھی یکجا کرنا شروع کر دیں۔ یہوہ میں آفتاب دیوتا کے ضم ہونے کا اشارہ بائبل کی ان آیات میں ملتا ہے جن میں یہوہ سمادی رتھ پر کربیوں فرشتے کروبی ایک خراکیاتی حیوان تھا۔ پہلے وہ انسان اور عقاب کی ملی جلی شکل کا ایک الگ سے معبود تھا کہ پھیلے ہوئے پروں کے سائے میں سفر کرتا ہے۔ ان کے پروں سے جلتے ہوئے انگاروں اور چراغوں کی طرح روشنی پھیلتی ہے۔ حرکت کرتے رتھ سے آگ اور بجلی نکلتی ہے۔ موسیٰ اور آتش فشاں کوہ طور کے واقعے سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ خدا آفتابی اور آگ کی صفات کا حامل سمجھا جانے لگا تھا۔ خداوند کا جلال بنی اسرائیل کو پہاڑ کی چوٹی پر جلتی آگ کی مانند دکھائی دیتا تھا، اور کبھی وہ آگ کے شعلے میں ایک جھاڑی پر ظاہر ہوتا ہے جب آسمانی بجلی گرتی ہے اور بادل گرجتے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے زمانے 1300 قبل مسیح سے لے کر ایلیا نبی تک 850 قبل مسیح تک دوسرے دیوتاؤں کے وہ منکر نہیں تھے۔ حضرت سلیمان نے یہوہ خدا کی عبادت گاہ کے علاوہ دیگر دیوتاؤں کے معبد بھی بنائے۔ یہوہ قبائلی دیوتا رفتہ رفتہ ایک غیرت مند اور ایک لاشریک خدا کے طور پر مانا جانے لگا، جو اپنے سوا کسی اور کی عبادت کو روا نہ رکھتا۔ خالص توحید پرستی یشوع نبی سے شروع ہوئی، جس نے بت پرستی کے انہدام پر کمر باندھ لی۔ فلسطین پر فتح کے بعد اصنام پرستی کے سارے نشان مٹا دیے، حتیٰ کہ سلمان کے بنائے ہوئے ہیکل کے اندر دوسرے دیوتاؤں کو بھی مسمار کر دیا۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہودیوں میں خدا کا تخیل پیدا ہونے کے متعلق 3 نظریے ہیں۔ نمبر 1، گرانٹ ایلن کے مطابق یہودیوں میں خدا کے تخیل کی ابتدا لنگ پوجا سے ہوئی۔ رفتہ رفتہ اس میں دیگر معبودوں کی صفات بھی شامل ہو گئیں، اور اس کی مادی صورت جو ایک عمودی پتھر تھا کہ برباد ہونے کے بعد توحید کا تصور پیدا ہو سکا۔ نمبر 2، سر لیونارڈ اول کے مطابق حضرت ابراہیم اپنے خاندانی معبود کے پرستار تھے، اور اسی بت کی پرستش نے تدریجی ترقی کے بعد توحید کی صورت اختیار کر لی۔ نمبر 3، فرائیڈ کے مطابق یہودیوں میں توحید کا تصور موسیٰ کے توسط سے پہنچا، جو اخناتن کے مذہب کے پیرو تھے۔ مصر میں توحید کا تصور حکومت میں وسعت پیدا ہونے سے پیدا ہوا۔ سلطنت کا دائرہ کار وسیع ہونے سے ایک بین الاقوامی معبود کا تخیل پیدا ہوا، اور تصور خدا فرعون ہی کا ایک عکس تھا۔ فرعون کے اختیارات میں توسیع خدائی اختیارات میں توسیع کے لیے لازمی تھی۔ ادھر صحرائے عرب میں 7ویں صدی عیسوی میں لوگ بہت سے دیوتاؤں اور دیگر خدائی قوتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ درختوں اور پانی کے چشموں کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی۔ انہی دیوتاؤں میں سب سے بڑا دیوتا اللہ بھی تھا، جسے اس دنیا کا خالق سمجھا جاتا تھا۔ 3 خصوصی دیویاں تھیں جو اللہ کی بیٹیاں متصور ہوتی تھیں۔ لات مادر دیوی تھی جو چاند سے منسوب تھی۔ العزا دیوی زہرہ سیارے سے منسوب تھی اور اسے محبت کی دیوی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اور تیسری قسمت کی دیوی تھی جس کا نام منات تھا، جسے پراسرار سمجھا جاتا تھا۔ ظاہر ہے قسمت پراسرار ہی ہوتی ہے۔ العزا کی خصوصی طور پر عبادت کی جاتی تھی، قربانیاں دی جاتیں اور اسے پتھر کے بنائے ہوئے ستونوں کے ساتھ منسوب کیا جاتا۔ یہی دیوی تخلیقی قوت کی علامت تھی۔ بہت سی جگہوں پر ان دیویوں اور دیوتاؤں کے مقامات تھے۔ مکہ خصوصی طور پر مقدس جگہ تھی، کیونکہ اس میں قدیم مقدس کعبہ موجود تھا، جس پر دیوتاؤں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ایک مقدس چشمہ زمزم بھی تھا، 2 مقدس پہاڑ تھے اور بہت سے پتھر اور ستون تھے۔
مقدس پتھروں کو لوگ بوسہ دینے کے علاوہ اپنے جسم کو ان کے ساتھ گھساتے بھی تھے تاکہ ان سے قوت اخذ کر سکیں۔ یہودی مذہب کا خدائے واحد ابہام اور ارتقائی مراحل سے گزر کر یہاں پر پہنچ کر ایک ترقی یافتہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی عربائزیشن کرنے کے لیے اس کا نام وہ رکھا جاتا ہے جو صحرائے عرب میں پہلے سے ہی ایک بڑے دیوتا اللہ کے نام سے موجود تھا۔ خدا تو اسے دین ابراہیمی والا ہی بتایا گیا، لیکن یہاں پر خدا کے نام کے علاوہ زبان بھی عبرانی سے عربی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مقدس چشموں، پتھروں، ستونوں اور پہاڑوں کا تصور بھی کسی نہ کسی شکل میں باقی رکھا جاتا ہے، جس میں مشہور شہاب ثاقب حجر اسود قابل ذکر ہے۔ بہرحال آج کے دور کے مروجہ ایک خدا کے تصور سے مراد وہ اعلیٰ ترین مقدس ہستی ہے جو مطلق صداقت اور خیر محض کی وحدانیت کا مظہر ہے۔ اس طرح یہ یقین کیا جاتا ہے کہ وہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ اس کائنات کے سارے لوازمات کا نگران اعلیٰ ہے۔ بہتوں کے نزدیک ایک خدا کا تصور معمہ اور فہم و عقل کو چکر میں ڈال دینے والا ہے۔ خدا تمام دنیاوی حدود و امتیازات اور خصوصیات سے ماورا ہے۔ اب مشکل یہاں آن پڑتی ہے کہ ہر چیز کی تعریف اس کی حدود، خصوصی صفات اور ان امتیازات کی وجہ سے ہوتی ہے جس سے وہ دوسری چیزوں سے مختلف ہوتی ہے۔ اب اس تمام مادی اشیاء کے منبع کو کیسے ڈیفائن کیا جائے جس کی خود کوئی حدود نہیں اور جو تمام امتیازی خصوصیات سے مبرہ ہے، نہ ہی وہ زمان اور مکان کے دائرے کے اندر رہتا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک خدا کا تصور موجود ہے انسان اس کے بارے میں باتیں بھی کرے گا، اور جب خدا کے بارے میں باتیں ہوں گی تو وہ باتیں لازمی طور پر حدود اور دائرے کے اندر رہ کر ہی کی جا سکیں گی۔ تب خدا کے وجود کی شرائط کی وہ تمام حدود اور امتیازات سے مبرہ ہے قائم نہیں رہتی۔ مثلا ہمارا یہ کہنا کہ خدا پوچھے گا، خدا نے کہا، خدا کا غیظ و غضب میں آ جانا یا اس کا مہربان و رحیم اور شفقت آمیز ہو جانا، اب باتیں کرنا اور سننا یا محبت کے جذبات رکھنا، یہ سب دنیاوی محدود اور امتیازات کے حامل عمل ہیں۔ چنانچہ خدا کے غیر محدود اور تمام امتیازات سے ماورا ہونے کی بنیادی شرط قائم نہیں رہتی۔ خدا کے مبہم اور غیر معین ہونے کے بارے میں تفصیلی مباحث اگلے ابواب میں آئیں گے۔